سارے اسلام لوگ ہیں یہ انہی آیات بینات کو اٹھا کر معاذ اللہ انبیاء پہ فٹ کر دیتے ہیں، اور کوئی کھڑا ہوتا ہے بتوں والی آیتیں اٹھا کر اولیاء پہ فٹ کر دیتا ہے۔ تو بتائیے اس سے بڑا کوئی اور ظلم ہے؟ اللہ جن آیات کو بتوں کے متعلق نازل فرمائے اور اپنے آپ کو ایک بندہ مسلمان کہلوانے والا انہی آیات کو اٹھا کے اللہ کے نبی پہ فٹ کر دے، کتنی بڑی اس بندے نے جسارت کی ہے اور کتنی بڑی لعنت کا اس نے ارتکاب کیا ہے، کتنا بڑا ظلم اس عظیم کیا اس شخص نے۔ اللہ بتوں کی مذمت میں قرآن نازل فرمائے اور وہ انہی آیات کو اٹھا کر اللہ معاف فرمائے انبیاء کی مذمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ گویا ایسے بدبخت لوگ ہیں جس انداز میں اللہ نے بتوں کی مذمت کی ہے، یہ گستاخان رسول اسی انداز میں انبیاء کی گستاخیاں کرتے ہیں، غلط تفسیریں اور تعویلیں بیان کر کے۔ تو ایسے لوگ حقیقت میں اسلام کے دشمن ہیں، اور ایسے لوگوں سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تعلق تو اس سے ہے جو اللہ جل شانہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت کے مطابق دین کی تبلیغ کرے۔ تو جو بتوں والی آیتیں انبیاء پہ فٹ کرے، اولیاء پہ فٹ کرے، ایسا شخص تو اسلام کا ہی دشمن ہے، تو ہمارا خیر خواہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، لہذا جو کوئی مسلمان رب کو ایک مان کر اس کی عبادت کرے اور اس کی شریعت کے مطابق انبیاء علیہ السلام، اولیاء رحمہم اللہ کی تعظیم کرے، ادب و احترام کرے، وہ پکا مسلمان بندہ ہے۔ کیونکہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ ظاہر اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے عبادت کا مستحق سب فقط رب کو ہی سمجھتے ہیں، جو قرآن دے رہا ہے توحید۔ ہمارا بھی الحمدللہ یہی عقیدہ ہے کہ عبادت کا مستحق صرف رب ہی ہے، ہم رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، لہذا ہم موحد ہیں، توحید پرست ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، بہرحال وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل منکر ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ مغرور ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ اس آیت میں کفار کے دو عیب جو اتم درجے میں ان کے اندر پائے جاتے تھے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کفار میں یہ دو عیب بڑے اتم درجے کے ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ انکار کرتے ہیں، نمبر دو وہ تکبر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کے قول اور آپ کے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کفار کے سامنے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ خوش نصیب ایسے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اور یہاں وہ مراد نہیں ہے جو اس کے باوجود ایمان نہ لائے، یہاں وہ مراد ہے۔ سورج ڈوبا ہوا واپس لوٹایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے،
جناب علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی عصر کی نماز رہ گئی تھی، اس حوالے سے یہ بہت بڑا عظیم معجزہ تھا، اس کے باوجود بھی آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ نہ جانے زندگی بھر میرے آقا کریم نے کتنے معجزات ان کافروں کے سامنے رکھے، لیکن ان بدبختوں نے ہمیشہ انکار اور تکبر سے کام لیا۔ اس آیت سے ضمناً معلوم ہو گیا کہ تکبر مومن کی شان نہیں ہے، تکبر کرنا مسلمان کو زیبا نہیں دیتا۔ شیخ سعدی نے تکبر کے حوالے سے مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے قرآن کی آیت کا یوں ترجمہ کیا: تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ فارسی کے بزرگ تھے، فارسی میں فرمایا شیطان کا پہلا نام عزازیل ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تکبر عزازیل را خار کرد، اسی تکبر نے ہی عزازیل یعنی شیطان کو ذلیل و رسوا کیا، بزندان لعنت گرفتار کرد، اسی تکبر نے شیطان کو لعنت کے قید خانے میں بند کرا دیا۔ دیکھو نا، شیطان نے بھی تکبر کیا تھا۔ کب؟ جب اللہ جل شانہ نے تمام فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ جناب آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرو، کیونکہ آپ کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، اگرچہ ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، لیکن ان کی شریعت میں جائز تھا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جناب آدم علیہ السلام کی تعظیم کی، تعظیمی سجدہ کیا، الا ابلیس، ہاں ابلیس اکڑ گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین ہو گیا کافرین میں سے۔ بہت بڑی بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ شیطان اللہ کو وحدہ لا شریک ہی مانتا ہے۔ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے اس کے کفر میں لوٹنے کی وجہ کیا بنی، قرآن سے سیکھ۔ ایک نبی علیہ السلام کی تعظیم نہ کی، گویا ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، جب نبی کی تعظیم کی باری نہیں آئی تھی تو سارے فرشتے اللہ کی عبادت میں مستغرق تھے، جب تعظیم کی باری آئی تو اب دو گروہ بن گئے، ایک انبیاء کی تعظیم کرنے والا، وہ سارے فرشتے ہیں سوائے ابلیس کے کہ انہوں نے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کی، اور دوسرا ابلیس الگ ہو گیا، کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ میں تیرے نبی آدم سے اچھا ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، اور تکبر کیا۔ کہاں؟ اللہ کی عبادت پہ نہیں، نبی کی تعظیم پر، نبی کے ادب و احترام پر آ کے اکڑ گیا، تو اللہ نے بھی فرما دیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جو نبی کی تعظیم سے اکڑے اس کی توحید اس کو کام نہیں دیتی، اللہ نے اس پہ لعنت کی اور وہ کافر ہو گیا، یہاں تک لعنت کی کہ لعنتی الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تجھ پہ لعنت ہے۔ اللہ کی عبادت کرتا تھا، یہی نقطہ غور طلب ہے، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کو سجدے کرتا تھا، اللہ کی توحید کا ذکر کرتا تھا، لیکن جب باری آئی تعظیم نبی کی، ادب نبی کی، تو اکڑ گیا،
تو آج کل جو انبیاء کی تعظیموں پر اکڑ جاتے ہیں انہیں چاہیے اس قرآن کی آیت سے درس عبرت لیں. وہ تو فقر اکڑا تھا، اور آج کل کے نام نہاد مسلمان ایسے ہیں جو تعظیم کرتے ہیں انبیاء کی، ان کو مشرک کا فتویٰ، ان کو بدعتی ہونے کا فتویٰ، ان کو جہنمی ہونے کا فتویٰ. قربان جائیے، عجیب دین کی تبلیغ کر رہے ہیں یہ لوگ. کام وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے شیطان پر اللہ نے لعنت کی اور اس کو کافر قرار دیا. انبیاء کی تعظیم سے جی چراتے ہیں، انبیاء کی شانوں سے جی چراتے ہیں، انبیاء کے ادب و احترام سے جی چراتے ہیں. حتیٰ کہ مسلمان یا رسول اللہ کہنے والے سنی جب ادب و احترام کی محفلیں سجائیں، انبیاء کی شان اور رفت، ان کی منزلت، ان کے عالی شان درجات کا ذکر کرنے کی محفلیں سجائیں، محفل میلاد، شان مصطفیٰ کانفرنس، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوصاف کے بارے میں محفلیں، تو یہ الٹا تعظیم کرنے والوں پہ بدعتی ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں. کیسے جاہل لوگ ہیں، کس قدر دین اسلام کے دشمن ہیں یہ لوگ کہ اللہ شیطان پہ لعنت بھیج رہا ہے. اللہ نے قرآن میں شیطان کو کافر کہا صرف اس بنا پر کہ تم میری عبادت کرتا ہے لیکن میرے نبی کی تعظیم نہیں کی تو نے. اور یہ کیسے جاہل لوگ ہیں، یہ تعظیم کرنے والوں کو بدعتی کہہ رہے ہیں. اپنے بارے میں ہوش نہیں، اپنے بارے میں پتہ نہیں کہ ہم کتنا دین اسلام کے خلاف. وہ کیسا انسان ہے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں اپنی کتاب میں یوں لکھے کہ نبی ہمارے بڑے بھائی جیسا ہوتا ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا گستاخی کریں گے نبی علیہ السلام کی شان میں. نبی کی تعظیم اتنی ہونی چاہیے جتنی محلے کے چودھری کی تعظیم ہے. یہ دین اسلام نہیں ہے. تو پوچھ ان سے نبی کی تعظیم کیا ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہے. صحابہ سے پوچھ، اہل بیت سے پوچھ کہ وہ آقا کریم کی تعظیم کس قدر کیا کرتے تھے. بخاری شریف میں کتاب الشروط کے اندر یہ حدیث موجود ہے. عروہ بن مسعود ثقفی کفار کی طرف سے جب مقام حدیبیہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، کفار کی طرف سے نمائندے کے طور پہ گیا. تو جب واپس آیا تو باوجود اس کے کہ وہ کافر ہے، اس کے تاثرات آج بھی بخاری شریف میں موجود ہیں کہ وہ کافروں کو، مکے کے کافروں کو کیا کہہ رہا تھا. کہہ رہا تھا اے کافرو، مسلمانوں کے نبی کے ساتھ تم لڑائی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ اب غور کرنا، صحابہ کتنی تعظیم کرتے تھے اور یہ لوگ کس قدر دین سے کورے اور خالی ہیں. وہ کہنے لگا جب ان کا نبی مبارک تھوک اپنے دہن مبارک سے باہر نکالتا ہے تو ان کے صحابہ اس تھوک مبارک کو نیچے نہیں جانے دیتے. وہ دوڑتے ہیں تھوک لینے کے لیے ایک دوسرے سے، آگے بڑھنے کی کوشش. کافروں نے پوچھا وہ کرتے کیا ہیں اس تھوک کو؟ عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگا کہ وہ اپنے ہاتھوں پہ آقا کریم کا مبارک لعاب لے کر اپنے چہروں اور جسموں پہ مل لیا کرتے ہیں. ان میں صدیق اکبر بھی شامل، فاروق اعظم جیسے، عثمان غنی جیسے، علی المرتضیٰ جیسے اور اجلہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار. پھر کہنے لگا وہ تو اپنے نبی کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، جب ان کا نبی مبارک نورانی مقدس ناک مبارک کو صاف کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو صحابہ اپنے ہاتھ سامنے رکھ دیتے ہیں. ان کے مبارک ناک کا مبارک طیب طاہر پانی صحابہ نیچے نہیں جانے دیتے
وہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں پہ مال لیا کرتے ہیں.